ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی غریب کو غربت کا طعنہ دینے کا انجام۔ مشہور جلیل القدر تابعی حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے غلطی سے ایک شخص کو غربت کا طعنہ دیا۔ اللہ پاک نے مجھے خود غریب بنا دیا اور اتنا غریب بنایا کہ میں ایک عورت کا مقروض بن گیا، یعنی میں ایک عورت کا قرض دار ہو گیا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کچھ یوں کہ ایک عورت سے قرض لے کر میں نے زیتون کے تیل کا کاروبار شروع کیا۔ اتفاقاً ایک ڈبے سے ایک مرا ہوا چوہا نکلا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت صرف اسی ایک ڈبے کو ضائع کر دیں۔ فرمایا کہ میرا تقویٰ، میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ سارا تیل ضائع کر دوں، اس لیے کہ اس کا امکان ہے کہ چوہے کا اثر سارے تیل پر پڑا ہوگا، اور یوں میں نے سارا تیل ضائع کر دیا۔ ادھر وہ عورت پیسوں کا تقاضا کرتی رہی۔ مجبوراً اس نے قاضی کے پاس دعویٰ دائر کیا، اور اس طرح سے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جیل میں چلے گئے۔ جیل میں جانے کے بعد جیل انچارج نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ جیل کے اندر ہیں، مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ رعایت کر سکتا ہوں کہ آپ ایسا کیا کریں کہ رات کو آپ اپنے گھر چلے جایا کریں اور دن کو میرے پاس جیل میں رہا کریں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو خیانت ہے، حکومت نے مجھے رات اور دن دونوں کے لیے جیل میں ڈالا ہے۔ ادھر مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے انتقال ہو چکا تھا۔ خلیفہ وقت جنازے پر حاضر تھا، مگر جنازہ تیار نہیں تھا۔ جنازہ اس لیے تیار نہیں تھا کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے انتقال کرتے وقت غسل کرنے کے لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا تھا، اور وہ تو جیل میں تھے۔ خلیفہ نے کہا کہ میرے حکم پر انہیں جیل سے نکالو۔ آپ نے فرمایا کہ خلیفہ، مجھے جیل سے نکالنے کا مجاز نہیں، یعنی ان کے لیے جائز نہیں۔ جس عورت کے دعویٰ دائر کرنے پر مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے اور جس کے حق میں گرفتار ہوں، وہ عورت جب اجازت دے گی تب میں باہر آ سکتا ہوں۔ آخر کار وہ اس عورت کی اجازت پر باہر تشریف لائے۔ حضرت فرماتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کو طعنہ دے گا، مرنے سے پہلے اس میں وہ عیب ضرور موجود ہوگا۔ میں نے ایک آدمی کو اس کی غریبی کا طعنہ دیا تھا، اس کی غربت کا طعنہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود غریب بنا دیا اور اتنا غریب بنایا کہ میں ایک عورت کا قرض دار ہو گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو، فضول باہر نہ پھرو، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو، مثلا کسی کی غیبت کرنا، چغلی کھانا، بیہودہ باتیں کرنا، بلا ضرورت بولنا، بغیر احتیاط کے ہر قسم کی باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، کسی کو گالی دینا، انسان یا جانور پر لعنت کرنا، شعر و شاعری میں ہر وقت لگے رہنا، کسی کا مذاق اڑانا، راز ظاہر کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، دو رنگ کی باتیں کرنا، بلا وجہ کسی کی تعریف کرنا اور بلا وجہ سوالات کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو فضول اور لا یعنی باتوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو میری سٹوری اچھی لگی تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیو پانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی سٹوری کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔